بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کو دیکھ لو سورہ نوح، قرآن مجید کا 74واں سورہ، اس میں پروردگار نے نوح کے پورے واقعے کو رپورٹ کیا ہے۔ قرآن ہے قرآن۔ کہنے لگے کہ رب انی دعوت قومی لیلاً و نہارا، مالک میں نے اپنی قوم کو، نوح کہہ رہے ہیں، مالک میں نے اپنی قوم کو دن میں بھی پکارا رات میں بھی پکارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں انہیں پکارتا رہا وہ فرار کرتے رہے۔ سن لیا تم نے؟ آیت ہے قرآن کی۔ نوح کو ان کی امت نے پتھروں سے مارا، بیان کر رہا تھا میں پرسوں شب میں، زخمی کر دیتے تھے۔ نوح کو زخموں کی شکایت نہیں ہے، نوح کو شکایت ہے تو اس بات کی کہ میں نے انہیں بلایا وہ فرار کر گئے، میں نے انہیں بلایا وہ فرار کر گئے۔ رب انی دعوت قومی لیلاً و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ دیکھو نوح کے دعا کا جلال دیکھو، مالک اس ہوئے زمین سے ایک ایک کافر کو چن کر ہلاک کر دے۔ دیکھو کتنے ناراض ہیں نوح، مالک اس روئے زمین سے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اس زمین سے ایک ایک کافر کو چن کر ختم کر دے، ہلاک کر دے۔ کیوں؟ اگلی آیت پڑھوں، رب اگر تو مالک چھوڑ دے گا نا انہیں تو لا یلدو الا فاجرا کفارا، میں نے ان کی نسل دیکھ لی ہے، ان کی نسل میں سوائے کافر کے کوئی آنے والا نہیں ہے۔ بھئی یہ آیت تم تک پہنچ گئی اور آسانی سے تم نے سن لی آیت۔ نوح نے کیا کہا کہ مالک میں نے ان کی نسلیں دیکھ لی، ان کی نسلوں میں اب کوئی مسلمان نہیں ہے، جو بھی آئے گا وہ کافر آئے گا۔ یہ ہے نبی کا علم غیب، تو نوح کے علم غیب پہ ایمان لے آؤ، محمد کو عالم الغیب ماننے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہو۔ یہ قرآن ہے، قرآن ہے جو تمہارے سامنے میں پیش کر رہا تھا کہ مالک اب انہیں تباہ و برباد کر دے، اس لیے کہ میں نے ان کی نسلیں دیکھی، ان کی پشتیں دیکھی، اور ان کی پشتوں میں قیامت تک کوئی مسلمان نہیں ہے۔ تو اب جب قیامت تک ان کی نسل میں کوئی مسلمان ہے ہی نہیں تو پھر حق یہ ہے کہ یہ ہلاک ہو جائے۔ سن لیا تم نے؟ سن لیا؟ دن کی روشنی میں بھائی توجہ رکھنا، توجہ رکھنا، اس لیے کہ آج میں بہت ہٹ کے بول رہا ہوں اور چاہ رہا ہوں کہ کسی مرحلے فکر تمہیں لے جاؤں۔ دن کی روشنی میں جو کام نوح کی آنکھوں نے کیا، رات کے اندھیرے میں وہی کام علی کی تلوار نے کیا۔ کوئی بات تو میں ہدیہ کروں گا اور اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا۔ دن کی روشنی میں، مجھے معاف کر دینا میں غیر ذمہ دارانہ بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، دن کی روشنی میں جو کام نبی اولو العزم نوح کی آنکھوں نے کیا، وہی کام رات کے اندھیرے میں علی کی تلوار نے کیا۔ کیا صفین کا وہ واقعہ بھول گئے؟ لیلۃ الحریر کا واقعہ کہ جب صبح کو کشتے گنے گئے تو مالک اشتر کا ایک کم تھا، ایک علی کا ایک زیادہ تھا۔ مالک اشتر کے دل میں یہ گمان آیا کہ میں اپنے مولا سے قریب ہو گیا۔ بھائی ایک ہی کی تو کمی رہ گئی ہے، منہ سے نہیں کہا تھا، دل میں خیال آیا تھا کہ میں اپنے مولا سے قریب ہو گیا۔ اس دل کو علی نے پڑھا، مڑے کہا مالک کیا تم نے نسلوں کو دیکھ کے مارا تھا؟ مالک کیا تم نے نسلوں کو دیکھ کر مارا کہ کس کی پوچھ میں مسلمان ہے کس کی پوچھ میں مسلمان نہیں ہے؟ کہا یا امیر المومنین یہ تو ممکن نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے میرے لیے۔ کہا لیکن میری تلوار نے، بھائی توجہ رکھنا، علی کا جواب تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں، لیکن میری تلوار نے 70 پشتوں تک دیکھا، اگر 70ویں پشت میں کوئی مومن تھا تو اسے چھوڑ دیا۔ سنتے چلو بڑے آرام سے سنتے چلو۔ 70ویں پشت میں اگر کوئی مومن تھا تو میری تلوار نے اسے چھوڑ دیا۔ اب اس جملے کو سمجھ گئے نا کہ جو کام دن میں نوح کی آنکھ نے کیا وہی کام رات میں علی کی تلوار نے کیا۔ لیکن ایک بات سنتے جاؤ، اور یہ بات تمہارے کام کے لیے کہہ رہا ہوں کہ 70ویں پشت میں اگر مومن تھا تو علی کی تلوار نے اسے چھوڑ دیا۔ مجھے بتاؤ 69 پشت کون ہے؟ بولو بھائی، کہ 70ویں پشت میں مومن آ رہا ہے تو 69 پشت تک تو کافر ہے نا، تو 69 کافر برداشت کیے جاتے ہیں ایک مومن کے لیے۔ نہیں اب یہ اکثریت اقلیت کا فلسفہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اکثریت اور اقلیت کا فلسفہ کہ 69 کافر برداشت کیے جاتے ہیں ایک مومن کے لیے۔ ایک مومن اتنا قیمتی ہے کہ اگر اس کی نسل میں سب کافر ہو 69 تو اس کی حفاظت کے لیے ان سب کو بچاؤ۔ ٹھیک بھائی، بہت توجہ رہے، اس لیے کہ یہ وہ نازک مرحلے فکر ہے جہاں ایک جملہ کہہ کر پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ تو علی کی تلوار نے فیصلہ کیا کیا کہ اگر صلب میں مومن ہے تو اسے چھوڑ دو، یہی تو ہے۔ اگر صلب میں مومن ہے یعنی معصوم کی تلوار اس پر نہیں اٹھتی، جس کے صلب میں مومن ہو
بھائی اب میں غیبت کا فلسفہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ جب تک ظلموں سے سارے مومن باہر نہ آ جائیں اس وقت تک زمانے کے امام کی تلوار اٹھ نہیں سکتی. پہنچ رہا ہے یہ فلسفہ, یہ میسج میرے سننے والوں تک پہنچ رہا ہے. تو اب یہیں سے آگے چلو. نوح, ہم نے تمہاری دعا قبول کی. نوح, تم نے دعا مانگی, ہم نے تمہاری دعا قبول کی, جاؤ کشتی بناؤ. رکے رہنا, خدا کی قسم رک جانا اس مرحلے پر. کہنے لگا لقد نادانا نوح فلنعم المجیبون. تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں اور آیتیں پڑھ رہا ہوں. لقد نادانا نوح, دیکھو اللہ کے کلام کا تیور دیکھو, تیور. ہمیں اللہ کہہ رہا ہے ہمیں نوح نے پکارا اور ہم بہترین پکار کا جواب دینے والے ہیں. اسے تو ناز کا حق ہے, وہ خالق ہے, متکبر ہے, اسے ناز کا حق ہے. نوح نے ہمیں پکارا, دیکھو کتنا آرڈنری کیا ہے. نوح نے لقد نادانا نوح نے ہمیں پکارا فلنعم المجیبون, ہم نے اسے بہترین جواب دیا. نجیناہ واہلہ من الکرب العظیم, ہم نے نوح کو بچا لیا, ہم نے نوح کے اہل کو بچا لیا. بھائی کسے بچایا؟ بزرگ سے سوال ہی کر رہا ہوں, نوجوانوں سے سوال ہے. اس آیت سے تم نے کیا سنا؟ ہم نے نوح کو بچا لیا, نوح کے اہل کو بچا لیا. لقد نجینا لقد نادانا نوح فلنعم المجیبون, اور ہم نے کیا کیا؟ نجیناہ واہلہ من الکرب العظیم, ہم نے نوح کو بچا لیا, نوح کے اہل کو بچا لیا. تو نوح کا اہل بچ گیا یا نہیں بچ گیا؟ طے ہو گئی بات. اب دو رائے نہیں ہے کہ نوح کا اہل اللہ نے بچا لیا, نوح اللہ نے بچا لیا. نوح بھی بچ گئے, نوح کے اہل بھی بچ گئے. اور اب چلو 66واں سورہ سورہ تحریم. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین. آج سے 7 سال پہلے یہ آیت مبارکہ میں نے کوٹ کی تھی اور آج استدلال بدل رہا ہوں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. ہم کافروں کے لیے ایک مثال بیان کرتے ہیں. بھائی سننا, ہم کافروں کے لیے ایک مثال بیان کرتے ہیں. ایک عورت تھی نوح کی, دوسری عورت تھی لوط کی. یہ دونوں عورتیں ہمارے 2 صالح بندوں کی بیویاں تھیں. انہوں نے تبلیغ نہیں کرنے دی, ان دونوں بیویوں نے ہمارے صالح بندوں کو تبلیغ نہیں کرنے دی, خیانت کی. وہ دونوں بندے جو نبی تھے ہماری بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے ہماری بیویوں کو بخش دے. وَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, ہم نے ان کی سفارش کو ٹھکرا دیا. ہم نے ان دونوں نبیوں کی سفارش کو ٹھکرا دیا. وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ, اور ہم نے یہ آواز دی گئے دونوں عورتوں جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ. کس سے کہا؟ نوح کی بیوی سے. کس سے کہا؟ لوط کی بیوی سے. یعنی جنت میں جانے کے لیے تنہا ام المومنین ہونا کافی نہیں ہے جب تک دل میں ایمان نہ ہو. میسج پہنچ رہا ہے؟ اگر میسج پہنچ رہا ہے تو میسج تو میں اب دوں گا. اور ہزاروں سال کا مسئلہ ہے, وہ اگر حل نہ ہو جائے تو تم مجھے چیلنج کر دینا. نوح کی بیوی ہلاک ہو گئی, نوح کی بیوی تباہ ہو گئی, نوح کی بیوی برباد ہو گئی. اور آیت میں کہا ہم نے نوح کے اہل کو بچا لیا. اہل بچے, بیوی ہلاک ہو گئی. یعنی بیوی سب کچھ ہو سکتی ہے, اہل میں شامل نہیں ہو سکتی. یہ ساری گفتگو آیات قرآنی کے حدود میں آگے بڑھ رہی ہے.